راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کو لے کر میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق، اور آپ سب کو بہت بہت سلام قبول ہو، اور آپ سب کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، پیار۔ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو شاد اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ تو سامعین، شاد اور آباد رکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے، اور جس طرح سے ہم اس مہینے میں ہم نے 14 اگست اور ابھی تک اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ لوگ اس کو منا رہے ہیں، اور باجے کی پاں نے ہر کان کو جناب ایک طرح سے میں نہیں کہہ سکتا کہ صرف خوش کیا، بلکہ بہت سے لوگ پریشان بھی ہوئے۔ تو اب یہ ہے کہ اگست کے بعد 15 دن مزید ہمارے پاس موجود ہیں جن میں ہم درخت لگا سکتے ہیں، شجر کاری کر سکتے ہیں، اور پاں کی جگہ ہم اپنی قوم کے لیے چھاں بھی لے کر آ سکتے ہیں جو آلودگی کو بھی کم کرے گی۔ تو خدا کرے کہ ہم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ تو آئیے پھر بڑھتے ہیں آگے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام مقدس سے۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے، اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔ تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں، اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ سن رہے تھے ہم خداوند کے پاک کلامے سے بہت ہی بابرکت اور نصیحت آموز اقتباس کے واقعی رب تعالیٰ کا نام جو ہے وہ بہت عظیم ہے، اور ساری زمین پر صرف اور صرف وہی ایسی ہستی ہے جو ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتی ہے، اور خدا کرے کہ ہم بھی صرف اور صرف اسی کے آگے جھکیں اور ہر بات میں اسی پر توکل اور آس رکھیں۔ آئیے ایسے خدا کی جو واقعی ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا، ہمارا ہر طرح سے خیال اور فکر کرتا، اس کی حمد اور تعریف میں شامل ہوتے ہیں۔ میں خدا کی ثنا گاؤں گا، میں خدا کی ثنا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، میں خدا کی ثنا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، میں خدا کی ثنا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، میں فتح یاب ہوں برسرے آب ہوں، میں فتح یاب ہوں برسرے آب ہوں، وہ ہے بخشش میری، وہ میرا بھاگ ہے، وہ ہے بخشش میری، وہ میرا بھاگ ہے، وہ میرا زور ہے، وہ میرا راگ ہے، وہ میرا زور ہے، وہ میرا راگ ہے،
re ma pa re ma da ni da sa ni re ma re ni da re da da ma re ma da ma re da میرے اجداد کا وہ ہے میرا خدا میرے اجداد کا منصف محترم رب اکرام بھی منصف محترم رب اکرام بھی صاحب جنگ بھی صاحب نام بھی صاحب جنگ بھی صاحب نام بھی ذکر اس کی بزرگی کا سن رہے تھے ہم حمدیہ گیت. اور جناب ابھی بہت سے خطوط اور ایس ایم ایس میرے پاس موجود ہیں, لیکن میں اس سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ آپ بھی ضرور اس کا حصہ بنیں. آپ لکھیں پروگرام راہ زندگی, پی او باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان. کال یا ایس ایم ایس کریں 033348259663 کے نمبر پر. اور اس کے علاوہ فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد, اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز. اس آئی ڈی اور یوٹیوب چینل پر موجود پروگرامز کو آپ سنیے, ان کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے, اور جناب اس کو زیادہ سے زیادہ آپ دوسروں تک پہنچائیے. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ضرور جاری رکھیں گے. اور ابھی بہت سے خطوط ہیں جی. آج 14 اگست کے حوالے سے جنہوں نے جشن آزادی مبارک کہا تو ان کے نام بھی میرے پاس موجود ہیں. میں جلدی سے ان کو شامل کروں گا. شہزاد عظیمی جن کا تعلق لاہور سے ہے, آپ نے جشن آزادی مبارک کہا. چودھری پرویز شاہین نے بہاول نگر سے جشن آزادی مبارک کہا. ارشد اقبال, ملک تنویر ساکی, ریحان مصطفیٰ, حاجی عبد الملک انصاری اور صفدر شاہ, سفیان مصطفیٰ, اسلم خان, طاہر منیر طاہر, رانا شمشاد, ڈاکٹر ظفر عباس بھٹا, حاجی لیاقت علی ایوان, سید شکیل حیدر بخاری, احسن خان ہے, مدثر طفیل ہے, ناصر بلال, حکیم صدیق ماکھا, ساجد خان, ڈاکٹر مدثر طفیل, چودھری فہیم نور, اکرم سیال, محمد یعقوب چوہان, عبد الشکور عابد اور سید اظہر عباس. ان سب نے میسج کیا اور سب نے جشن آزادی مبارک کہا. اس کے علاوہ خوبصورت پوسٹر ہمیں بھیجے, جن میں سردار منیر اختر نے بڑا خوبصورت پوسٹر بھیج کر جشن آزادی مبارک کہا. اس کے علاوہ ان کے ساتھیوں نے بھی جناب وش کیا, اور امجد محمود زخمی صاحب نے بھی سب کو جشن آزادی مبارک کہا, اور محمد حفیظ انجم نے سب کو جشن آزادی مبارک کہا. پرنس افضل شاہین اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت پوسٹر ہمیں بھیجا پروفیسر عبد الحمید مجروح صاحب نے, آپ نے بھی سب کو مبارکباد پیش کی. ثناء اللہ ہاشمی صاحب نے بھی جشن آزادی مبارک کہا, اور رائے ولایت ساکی صاحب نے بھی جشن آزادی مبارک کہا. محمد یعقوب چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کا جی. اور بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب کے پورے ممبران کی طرف سے تمام ساتھیوں کو, تمام سننے والوں کو اور تمام پاکستانیوں کو بہت بہت جشن آزادی مبارک کہا گیا. اور علی رضا جناب آپ کی طرف سے بھی سب کو جشن آزادی مبارک کہا گیا. سید نوید حیدر بخاری آپ کی طرف سے بھی, شفاقت علی باجوہ سیالکوٹ سے آپ کا تعلق ہے, آپ نے بھی سب کو جشن آزادی مبارک کہا. غلام رسول سیالوی صاحب چنیوٹ سے آپ کا تعلق ہے, آپ نے بھی پوسٹر بھیج کر سب کو وش کیا. اور امجد خان آپ نے بھی سب کو وش کیا. اور حق نواز تگڑ صاحب
آپ کی طرف سے بھی سبھی کو جشن آزادی بہت بہت مبارک. اور جناب ایک بہت ہی پیارا اور یہ مشترکہ خط ہے ان دوستوں کے طرف سے جن میں امجد خان, حکیم صدیق ماکھا, ڈاکٹر ظفر بھٹا, زبیر عباسی, ڈاکٹر مدثر طفیل, امجد محمود زخمی, نیاز احمد اور اسلم خان. ان سب نے راہ زندگی کی پوری ٹیم کو جشن آزادی مبارک کہا. جی ہماری طرف سے بھی آپ سبھی کو بہت بہت زیادہ جشن آزادی مبارک. اور دیگر باتوں میں انہوں نے سبھی دوستوں کو سلام کہا اور انہوں نے جناب کچھ دوستوں کے نام بھی کہا کہ جس میں صفدر شاہ ہے, اسد مراد ہے, امانت مسیح گل ہے, غلام سرور بلوچ ہے اور دیگر ساتھیوں کے نام لے کر بھی انہوں نے سب کو پیار بھرا سلام کہا ہے. تو بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا, آپ کے پیار کا, آپ کی محبت کا. اسد مراد صاحب, آپ نے کہا کہ پروگرام بہت اچھا تھا اور عظما یونس کی میزبانی میں آپ نے پروگرام بھی سنا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیگر سلسلوں کی تعریف اور جناب اس کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے اور ساتھ میں آپ نے جشن آزادی مبارک بھی کہا. تو بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا. میں تہہ دل سے تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جو اتنی محبت کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور جناب ابھی میں اس سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے آگے بڑھوں گا اور آپ کو لیے چلوں گا سرائکی ڈرامہ کی طرف. آئیے مل کر سنتے ہیں. دلاور خان, اے پوتر دلاور خان. کیا حال ہے دینو بابا؟ اوے روک ذرا. اوے گھوڑے تو لایا, تیرے نال ایک ضروری گال کرنی ہے پوتر. میں کو ذرا جلدی ہے بابا, کیا گال ہے دس؟ اوے پوتر میری گال تیری جلدی کو زیادہ قیمتی ہے. اچھا جو حکم بابا دسون. اوے پوتر گھوڑے کو ٹالی نال بادھ چا. ایگنو بدھیج کے گھوڑا. ہاں ہاں ہوں دسو فرماؤ. اوے بے اتے میری گال غور نال سن. میں تیرا ایک پیغام چاہی ودا. پیغام؟ ہاں. اوے اعظم خان دے گھر والی مائی زبیدہ تیری بوا لگ دی ہے نا. بابا تو کچھ چنگی طرح پتہ ہے کہ ابے دیو سوت رہے, میں لیکن اس میں کیا پوچھ دے ہو؟ اوے پوتر اوندا پیغام ہے جو اعظم خان تیرے پھپھڑ نے مردے ویلے زبیدہ مائی کو آکھیا ہا جو آسیا اوندی دھی دی شادی تیرے نال کرے. لہذا تیری بوا نے ہن تے کو سڈوائے. دینو بابا تساں بابا جانی دے صرف دوست ہی نہیں, انہوں نے بعد تساں ہر قدم تے میری سرپرستی کیتی ہے. آسیہ میری بوا دی دھی ہے, ٹھیک ہے. تورا کے خیال ہے کہ آسیہ دے چاچے دے پتر انور رشتہ تھی وانڈے سی؟ وہ بہت ذمہ دار ہیں, انور پڑھا لکھا آدمی ہے. اوے پوتر اصلی گال ہے جو آسیہ تے کو پسند کریں دی ہے. جے تو راضی تھی ونجے تا انور واقعی اچھا آدمی ہے. میرا خیال ہے وہ اعتراض نہ کرے سی. دینو بابا انور خان میرا بہوں اچھا دوست ہے. وہ ایم اے پاس ہے تے آسیہ بھی. میں صرف 10 جماعتاں. اگر بابا جانی فوت نہ تھیندے تو میں کو ذمہ دار نہ سنبھالنا پوندا تو میں بھی شاید اگا پڑھا. تیرا ہوں کیا مطلب ہے پوتر؟ اوے تو بھی کوئی گھٹ ذمہ دار کوئی نہیں. بابا کوئی نہ, میں انہاں کو بہوں گھاٹاں. گال ہے کہ شادی جڑی ہے نا پوری زندگی تو معاہدہ ہوندے. میرے اپنے کچھ اصول ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے کو بڑے لوگوں دے نال بھاویں عزیز ہی کیوں نہ ہوون تے اپنے کو زیادہ تعلیم یافتہ ہی کیوں نہ ہوون, انہاں نال شادی نہیں کرنی بابا. پر پوتر اوے آسیا بہوں چنگی دھی ہے, تے کو پسند کریں دی ہے. اے کم از کم بیوہ بوا دا ہی آکھا مان گے نا. پوتر ہن میں کو کیا جواب بن دیواں؟ تساں آکھا ہے کہ میں آپ انہوں کو مل گن ساتے سوچ کے جواب دے ساں. وہ میری گال سمجھ ویسن. میں سمجھتا کہ آسیہ دوتے انور دا حق ہے. ٹھیک ہے, تو بھی ٹھیک آ دیں. واقعی انور دا حق ہے. بابا ٹھیک ہے, میں کون والی اجازت. اچھا اللہ دی امان پوتر. اللہ حافظ.
دینو بابا تساں اعلان کرو. ملے خان اوے بابا تساں چیئرمین ہو یونین کونسل دے اعلان تساں کرو. گال تساں کرو دینو بابا اعلان میں کرے ساں. میں کیا گال کراں؟ تساں مولوی صاحب دے پیغام دا صرف آکھو پیغام میں سنوے ساں. اچھا اوے بھائی اوے بھراوو میں کو پتہ ہے تساں سارے مولوی شیر علی مرحوم دی بے حد عزت کرینے ہیں. ساڈے واسطے دی ایک برکت ہن. انہاں دی موت دے بعد انہاں دی خدمت دا اے ساڈے اُتے قرض ہے جیڑا ہن اساں ادا کرنے. دینو بابا حکم کرو. اوے حکم کیا کرنے بھراؤ؟ مولوی صاحب مرحوم دا ایک سنیہ ہے تساں ساریاں دے نام. ملک خان چیئرمین یونین کونسل کو درخواست کرے نا جو اے پیغام تو کو پہنچاویں. ملک خان چیئرمین صاحب. بھراؤ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تساں جان دے ہو جو مولوی صاحب مرحوم دی ایک صاحبزادی ہے کلثوم بی بی. تو کو پتہ ہے وہ نابینا ہے بالغ ہے عاقل ہے. جو تواڈے وچوں کوئی جوان مرد اے جاں ہے جیڑا امام صاحب دی نیکیاں دا صلہ ڈیون کیتے انہاں دی نابینا صاحبزادی کو اپنی زوجیت وچ گنے؟ چپ کیوں تھی گئے ہو؟ بلیندے کیوں نہیں وے؟ ٹھیک ہے کوئی نہیں بلیندا. تہاڈا شکریہ. دینو بابا کلثوم بی بی کو میری حویلی وچ بھیج دیو. اچھا میری دھی کوئی نہیں میں کو دھی مل ویسی اندھی جیڑی قسمت ہو سی ڈٹھا ویسی. سارے بھراواں دا شکریہ. تساں ہن وائیں سکدے ہو. ٹھیک ہے. ملک خان رک ونجو ذرا. میں دلاور خان وقت بہادر خان مولوی صاحب دی نابینا صاحبزادی دے نال شادی کرن واسطے تیار ہاں. دلاور تو؟ ہاں دینو بابا تو میں آکھیا نہ ہا کہ میرے کچھ اصول ہیں. انہیں چوہے کا اصول اے بھی ہے. دلاور واقعی تو بہادر خان دی پگ دا وارث ہے. خدا ترسی غریب پروری تیرے خون چے. شاباش شاباش اے آفرین جوان تیرے تے. مجازی خدا آ ونے تا حقوق شروع تھی ویندن. میں کھانا تیار کرنی ہاں. تساں میں کو باورچی خانے چ گھن ونجو. نہ کلثوم نہ تساں تکلیف نہ کرو. کھانا میں شہروں نال گھننا ہے کٹھے بیٹھ کے کھانے. جو حکم. میری باں پکڑو. کڈے ونے؟ بس میرے ہاتھ پکڑو نا تساں. ایڈو والے ایتھا با. اچھا تے میں تو کو بہت تکلیف تھیندی ہے. تساں راضی ہو تا نوکر راگی نو پردے دی کوئی گال نہیں. میں تیرے واسطے نوکرانی دا انتظام کر رہی تے. نام دا ہے نوری. یہ بارڑی بڑی سمجھدار ہے. کل کنو ہی آمن شروع تھی بننے. اچھا ہاں یہ تو بہت چنگا تھی گئے. اچھا والے ہی روٹی میرے خیال شروع کروں. جی میں لفافے کھلے نہ ہے. اچھا ہاں جی میں تمہاری مرضی. تو جناب سن رہے تھے ہم ڈرامہ سرائکی. اور آج کی جو بات تھی کیا بات ہے. بڑی بات ہوتی ہے جی اپنے اصولوں پر قائم رہنا اور خاص طور پر ان اصولوں پر جو ایک طرح سے آپ کے لیے بڑے آزمائشی حالات پیدا کر دیتے ہیں. اور کیسا بڑا کام کیا ہے. یقیناً احسان محبت خدا ترسی اور حقیقی طور پر دوسرے لوگوں کی مدد کرنا ہی جواں مردی ہے. خدا کرے کہ ہم بھی ایسا ہی جذبہ اپنے اندر پروان چڑھاتے رہیں. تو آئیے ابھی آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں یہاں پر ایک ٹریک. آئیے مل کر انجوائے کرتے ہیں. شہنشاہ من مہاراج من
چرا فراموش کردی که او یک کنیز است؟ ولی قابل آن است که ملکه شود، ملکه هندوستان. قسم به دولت هند عظیم ای ترنخواج داد، قسم به جمال انارکلی این چنین خواهد شد. जी तो सुन रहे थे हम ये ट्रैक, और यकीनन ये ट्रैक आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। और मैं आपको फिर याद दिलाता चलूं कि आप जरूर अपने पैगामात और अपने ख्यालात को हमारे साथ शेयर करते रहिए, और बहुत से ऐसे ख्यालात भी हैं जिनको हम हर दफा सुनते हैं और उनसे हम बहुत कुछ सीख भी लेते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है आप बीती से। आइए मिलकर सुनते हैं। मेरा नाम नुसरत रशीद है और आज मैं आपके साथ अपना एक पुराना वाकया आपके साथ बयान करना चाहती हूँ। तकरीबन 10 साल पहले की बात है। मैं और मेरी एक दोस्त हम इकट्ठी पढ़ती थी। उसकी आदतें और मेरी आदतें मैं समझती थी कि हम दोनों जैसे जुड़वां बहनें हों। हम दोनों ने इकट्ठे खेलना, लतीफ़े, शगुफ़े, कहानियाँ, गाने, हर तरह की दिलचस्पियाँ, हर तरह की खेलें हम लोगों ने खेलनी। उसके बाद हम लोगों का काफ़ी अरसे तक रब्ता ना हो सका। वो कहीं और चली गई और मैं कहीं और। उसने शायद स्कूल छोड़ दिया था और मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। 2 साल पहले की बात है, वो मुझे मिली। हाँ, मैंने उसको पहचाना तो ज़रूर, लेकिन जो उसके जिस्मानी हालात थे और जो उसकी बात का अंदाज था, वो मुझे शक में डाल रहा था कि ये मेरी वो दोस्त नहीं है। मैं उसके पास गई और उससे मैंने पूछा, क्या बात है, आप में इतनी तब्दीली कैसे? कहने लगी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ज़रूर कुछ तो है, आप वो नहीं हो। मेरे असरार करने पे थोड़ा सा उसने अपनी बात को खोलना शुरू किया। हम दोनों बचपन की दोस्त थीं, वो मुझसे छुपा तो कुछ नहीं सकी। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी सारी बातें मुझे बता दी। 2 साल पहले उसकी शादी हुई। उसके शोहर के साथ उसकी बन नहीं पाई। उसके शोहर की नाराज़गियों के साथ साथ और लोग भी उसमें शामिल हो गए। बकौल उसके कि उसने उनकी हर खुशी को पूरा करने की कोशिश की, उनके साथ तावन किया। जो कुछ भी मुआशरे की डिमांड, जो कुछ भी मुआशरे वाले चाहते हैं, जो कुछ रिश्तेदार चाहते हैं, जो कुछ घर के अफराद चाहते हैं, जो कुछ उसके शोहर के लिए, उसके बच्चों के लिए चाहिए, उसने किया। लेकिन वो किसी को खुश नहीं कर पाई। फिर मैंने उसको मशवरा दिया कि आप किसी बड़े से बात करो। कहने लगी, बड़ों से भी बात करके देखिए, लेकिन किसी पे असर ही नहीं होता है। मैंने कहा, ठीक है, आप अब इंसानों को छोड़ दो, खुदा से राब्ता करो। कहती है, इंसानों के झगड़ों से आज़ाद हो जाऊं तो खुदा से भी कुछ मांगूं। मैंने कहा, इंसानों को आप छोड़ दो, आप सिर्फ खुदा से मांगो। फिर उसको मैंने कहा कि आप दुआ करो, जितनी संजीदगी के साथ आप मांग सकते हो खुदा से मांगो। अभी कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात उससे हुई और मैंने उससे पूछा, बताओ अब हालात कैसे हैं? कहने लगी, अब काफ़ी बेहतर है। मुझे वैसे भी उसको देखते ही अंदाज़ा हो गया था, उसके चेहरे से, उसकी मुस्कुराहट से,
अब वो मुझे खुश लग रही थी। कहती है तुम्हारा मशवरा मेरे लिए बड़ा कारआमद साबित हुआ। अब इसका ये फायदा हुआ कि वो अपने घर में भी खुश है, शोहर के साथ भी खुश है, और दूसरा फायदा ये हुआ कि अब उसका एक लगाव जो खुदा की तरफ नहीं था वो भी हो गया। तो मैंने जो इस वाक़े के बाद, उसको मिलने के बाद सीखा और समझा कि दुआएं हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। हमें छोटी छोटी मुश्किलात, छोटी छोटी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मजबूती के साथ, पूरी यकीन के साथ हमें जो भी खुदा से मांगना है मांगना चाहिए, और खुदा हमारी जरूर सुनता है। जी तो जनाब, हम जैसा कि आगाज में बात कर रहे थे, और वो बात बहुत कीमती है, क्योंकि अगर हम दरख्त की बात करें तो इसको कहा जाता है कि ये जमीन के फेफड़े हैं, और इनकी वजह से, इनकी बदौलत हमारा जो सांस लेना है वो बहुत आसान होता है। हमारी जमीन की फजा और हवा दोनों साफ होती हैं, और बहुत सी ऐसी आफतों से हम बच जाते हैं, तुगयानी से, तूफानों से, और बहुत से ऐसे और नुकसानात हैं जो हमारी सेहत को और हमारी जमीनी जो जिंदगी है उसको मुतासिर करते हैं। उनसे हमें पौधे हमें महफूज रखते हैं। तो हमने जनाब भरपूर कोशिश करनी है, पौधे लगाने हैं, ताकि हमारा मुल्क सरसब्ज हो, शादाब हो, और इसकी बदौलत हमारे मुल्क के तमाम लोग सेहतमंद और तवाना हो। तो खुदा करे कि हम ये तौफीक पाएं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए आसानी और छाओं का बायस बने। आइए हम इस मकसद को खुदावंद ताला के हुजूर भी रखते हैं, और हम दीगर बातों को भी दुआ में शामिल करते हैं। खुदावंद ताला, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, और हम तमाम सामीन और उनके खानदानों के लिए तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं, और साथ ही उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं। हमें तौफीक मिले कि हम अपने मुल्क के लोगों के लिए आसानियां पैदा करने वाले बने, हम एक दूसरे की मदद करने वाले बने। हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा दीजिए, खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन। इसी के साथ मैं आपका मेजबान, आपका भाई आदिल मुश्ताक आपसे इजाजत चाहूंगा। आपके साथ बातचीत होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।